ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے مہرونسا شاہ میر کے ناول بسمل کے نیکسٹ پارٹ کو لے کر آئی ہوں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ زینیہ حاکم کے کمرے میں جھانکو تو بیڈ پر کئی سارے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ کل مایوں تھا اور اب تک کونج حاکم کے کپڑے نہیں بن سکے تھے۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اوور سائز کرتا شلوار میں ملبوس، بالوں کا گول مول جوڑا بنائے وہ از حد پریشان تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی الماری سے کپڑے اگل کر کیا کرنے کو تیار تھے، لیکن اب بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے لڑکیوں کا دکھ؟ دفتن دروازے سے کوئی آتا دکھائی دیا، تیز تیز قدم۔ کیا ہو رہا ہے؟ چپکے چپکے کس کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں؟ شوخ زنانہ لہجہ۔ نبیلہ باجی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ نبیلہ باجی خیر سے باجی کم آنٹی زیادہ تھیں، 35-40 کے ہندسے کو چھوتی، چھوٹے قد اور بھاری جسامت والی عورت، صاف رنگت، چوڑا ماتھا، نقوش پرکشش تھے، لیکن اس عمر کی سوبر عورتوں کے برعکس ان کا ضرورت سے زیادہ شوق ہونا بس یہی تھا جو آپ کو غیر آرام دہ کرے گا۔ وہ آئیں اور دھپ سے آ کر پلنگ پر کونج کے برابر بیٹھی، ایک ایک جوڑے کو ہاتھ میں لے کر ستائش سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ آخر کو زینیہ حاکم کی ذخیرہ اندوزی تھی۔ لے کم بخت، اس سے زیادہ اچھے جوڑے اور کون سے ہوں گے؟ بھیا، ہم نے تو جو عیش کرنے تھے اماں بابا کے گھر کیے۔ ناسٹیلجیا۔ جب سے علیم سے شادی ہوئی میں نے تو ریشم نہیں پہنا۔ پکا ٹھیٹ کراچی کے بہاریوں جیسا لہجہ۔ ان کی جو دوسری بات آپ کو غیر آرام دہ کرے گی وہ ان کی ناشکری تھی۔ آپ اپنا رونا چھوڑیں باجی، مجھے یہ بتائیں ان میں سے میں کل کیا پہنوں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ تم ان دونوں کو چھوڑو، میرے پاس ایک جوڑا ہے، ایسا لشکارے دار جوڑا ہے سجے گا تم پر۔ ذرا صبر رکھ، میں ابھی لائی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نبیلہ باجی کراچی سے تھی۔ علیم چچا 10 سال پہلے نوکری کی تلاش میں کراچی گئے تھے اور واپسی پر تمغہ نبیلہ کے ساتھ واپس آئے۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے، لیکن بد زبان بیوی اور تشدد کرنے والا شوہر دنیا کی دو ایسی مخلوقات ہیں جو کبھی نہیں سدھر سکتی۔ علیم چچا کو چرس کا چسکا تھا اور نبیلہ باجی کو دوسرے کی امارات دیکھ کر کرتے رہنے کا۔ ان کی لو میرج تھی، شادی کے 10 سال بعد بس میرج رہی تھی۔ لو تو اللہ جانے کس کونے میں جا سویا تھا۔ حاکم نواب کے گھر سے جڑا ان کا گھر ایک ٹریجڈی ہاؤس تھا، جہاں کبھی نبیلہ باجی کے اپنے شوہر اور بچوں کو گالیاں دینے کی آواز آتی اور کبھی ان کے شوہر کے چلتے ہاتھوں کی۔ زینیہ حاکم کے نزدیک شادی کا ایک برا امیج بنانے میں یقیناً ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ چند پل بعد وہ ہاتھ میں ایک نیا جوڑا لیے آتے ہوئے دکھائی دی، ساتھ 2 بچے بھی تھے، 8 سالہ منی اور 5 سالہ گولو۔ اب کی بار وہ تینوں دھپ سے آ کر پلنگ پر بیٹھے تھے۔ دونوں بچوں کے مٹی والے پاؤں جب سفید چادر پر پڑے، کونج کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ زینی اسے زندہ جلا دے گی۔ یہ دیکھ، یہ میرے بابا نے میرے جہیز میں دیا تھا۔ انہوں نے ایک ستارے موتی والا نیلے رنگ کا جوڑا بیڈ پر پھیلا دیا۔ بس ایک ہی بار پہنا ہے، اس کے بعد تمہیں دے رہی ہوں، بس بدلے میں مجھے اپنا کوئی سادہ سا جوڑا دے دو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر تیز تیز بولتی تھی، یوں کہ اگر تم ان سے پہلی بار ملو تو کئی الفاظ سمجھ ہی نہ سکو۔ یہ جوڑا اچھا ہے لیکن زینیہ آ جائے نا ایک بار۔ وہ متذبذب ہوئی۔ ارے چھوڑو زینیہ کو، اس نے ہاتھ چلایا، اس کو تو ہر دم آگ لگی رہتی ہے۔ تو اپنا دیکھ، یہ جوڑا ایسا سجے گا کہ سب پوچھتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ساتھ اٹھی تھی، پلنگ کے سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر نیا لیس کا پیکٹ اٹھا لیا۔ اب کے کونج کی جان ایک بار پھر حلق تک آئی۔ کاش وہ اسے کسی چیز سے نہ کہہ پاتی۔ زینیہ اس کی لاش چیل کبوں کو کھلائے گی۔ لیس کا پیکٹ بچوں کا تھما کر اب وہ کھلی ہوئی الماری میں لٹکتے کپڑے دیکھ رہی تھی، حسرت سے، چمکتی آنکھوں سے۔ کونج بس بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ خالی برتن؟ لو جی، بس طے ہوا، میں یہ جوڑا لے رہی ہوں۔ نبیلہ باجی ہینگر میں ٹنگا جوڑا لیے اس کی طرف مڑی، برانڈڈ لان کا جوڑا، کونج حق تک سی تھی۔ یہ جوڑا نہیں باجی، یہ بشر لایا کراچی سے، یہ برانڈڈ ہے، آپ کچھ اور دیکھیں۔ وہ یکدم اٹھ کر ان کے قریب آئی، پس منظر میں بچوں کے لیس کے پیکٹ پر جھینا جھپٹی جا رہی تھی۔ لو بھلا، برانڈڈ ہے تو کیا، ہم نے سستا جوڑا دیا ہے، دہلی سے لائے تھے میرے تایا، دہلی سے۔ کونج، میرے کو تجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ان کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ میں کیا بری شے تھوپوں گی تمہیں؟ اللہ کی قسم میرے بچوں جیسی ہو تم دونوں۔ وہ ایک پل کو رکی، وہ متذبذب سے لب کاٹتی ہوئی کونج کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ تک چلی آئیں۔ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں زینی کا خوف ہے نا؟ اس کے بولے بغیر تم جوڑا نہیں دے سکتی ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ کونج بالکل تھم سی گئی تھی۔
جن بچوں نے اپنے گھر میں بس جھگڑا اور ذہنی اذیت دیکھی ہو، انہیں باہر سے اگر ذرا سا پیار مل جائے تو کوئی بھی نہ نہیں کہتا. وہ بھی نہیں کہہ سکی، بس گردن جھکا دی. دیکھو کونج، ایک کی دو لگانا میرے کو نہیں آتا، نہ اپنی ایسی عادت ہے. ہم تو بھیا دل کے سچے لوگ ہیں، جیسے تم دل کی سچی ہو. باہر سے آئے کسی بھی انسان نے اگر آپ کو باتوں میں لانا ہوا تو آپ کی خوش آمد کرے گا. ذہنی تم سے مختلف ہے. اس کو تو بستر کی ایک سلوٹ بھی نہیں پسند، تمہیں ہمیشہ جھکاتی ہے کیونکہ اسے خود ملکہ بننا ہے. وہ ملکہ ہے باجی، اسے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کونج کی دلیل کمزور تھی. ہاں، وہ اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی غیر کے دل میں اپنے لیے آنے والا پیار میلا نہیں کر سکتی تھی. اسے ان چند لمحات کی محبت، فکر اور توجہ کی ضرورت تھی، وہ ٹھکرا نہیں سکتی تھی. دیکھ، میں نے نوٹ کیا اور رازداری سے گویا ہوئی. زینی کبھی تمہیں چارج سنبھالے نہیں دیتی، کچن میں بس وہ تم سے چیزیں اٹھواتی ہے. کبھی تمہیں سالن میں چمچ چلانے دیا. کون سن سی ہو گئی. کیا مطلب؟ اس کی بہن اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ کل میں نے دیکھا تم نے تار پر کپڑے ڈالے، لیکن زینی نے ان کپڑوں کو اتار کر دوبارہ ڈالا تھا. وہ تمہیں نیچے جھکانا چاہتی ہے. وہ ایسی نہیں ہے، اس کو بس ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے. کونج کی آواز دور سے آتی تھی. رہنے دے کونج، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، جانتی ہوں سب میں. تمہاری بہن تمہیں بس جھکا کر رکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ سب کی فیوریٹ بنے، اس کی واہ واہ ہو. اور تم سارے خاندان میں پھوہڑ مشہور ہو. جانتی ہو وہ تم سے مکمل کام کیوں نہیں کر پاتی؟ کونج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ تم کوئی فیصلہ کرو. بات یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جلتی ہے، بات بس یہ ہے کہ اسے خود پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہے. عقل کل سمجھتی ہے وہ خود کو. بھیا ہمارا کام ہے تم کو سمجھانا، اب آگے جو تمہیں بہتر لگے. وہ اٹھیں، لڑتے مرتے بچوں کو دیکھا. اسی لمحے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی کونج بھی اٹھی. آپ یہ جوڑا لے لیں نبیلہ باجی، میں ذہنی سے بات کر لوں گی. وہ فیصلہ کر چکی تھی. ایک احمقانہ فیصلہ. زندگی میں اپنے فیصلے خود کرتے رہنا چاہیے. یہ آپ کو بااعتماد اور نڈر بناتے ہیں. غلط یا صحیح ہونا بات کی بات ہے، ان کو کرنے کی ہمت رکھنا ہمت کی بات ہے. نبیلہ باجی نے جوڑا اٹھایا، دونوں بچوں کو ساتھ گھسیٹا اور خوشی خوشی دروازے کی طرف بڑھ گئی. پیچھے کونج کا گلٹ گہرا ہونے لگا. وہ اپنی بہن کی برائی سن رہی تھی. وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ نیم اندھیرے میں ڈوبا چھوٹا سا ہوم سینما ایک پل کو تمہیں ٹرانس میں دھکیل سکتا تھا. کتار در کتار لگی آرام دہ کرسیاں، اے سی کی ٹھنڈک، پاپ کارن کی خوشبو اور پردے پر چلتی ہالی ووڈ فلم. اور اس فلم کو دیکھتے دو کزنز، عام کزنز نہیں، دنیا کے سب سے عجوبے کزنز، مہدی کمبیر اور کیس کمبیر. دونوں اپنی نشست کو لمبا کیے ہوئے تھے، سر نشست سے ٹکائے، پیر لمبے کیے، وقفے وقفے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے. وہ دونوں آج کزنز کا دن منا رہے تھے، بلکہ آج تو شرٹس بھی ایک جیسی پہن رکھی تھیں، سرمئی اور سیاہ دھاری دار فلینل شرٹس اور سفید سلیکس. بھائی بھائی کھیلا جا رہا تھا آج. یہ آدمی ولن ہے، مجھے اس پر شک ہے. کیس نے پردے پر ابھرتے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا. مہدی نے باقاعدہ برا منایا. یہ ولن نہیں ہو سکتا. تم نے دیکھا نہیں، اس نے ابھی ابھی ہیرو کو اپنے دوست کا راز بتایا. وہی دوست جو ملک سے غداری کرنے والا ہے. جو اپنے دوست سے غداری کر سکتا ہے وہ ساری دنیا سے غداری کر سکتا ہے. صفاق تبصرہ. یہ آدمی ہیرو کو انکنڈیشنل فیورز دے رہا ہے. یہ دوسروں کے راز بتا رہا ہے تاکہ اپنے چھپا سکے. جانتے ہو غیر مشروط فیورز کب دی جاتی ہیں؟ مہدی نے جواب نہیں دیا. البتہ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں سرکار. غیر مشروط فیورز دو وجوہات کی بنا پر دی جاتی ہیں. پہلی، اس نے ہاتھ بند مٹھی سے ایک انگلی نکالی. آپ کو سامنے والے سے محبت ہو جو کہ اس آدمی کو ہیرو سے نہیں ہے. دوسری، آپ اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہتے ہوں تاکہ وہ آپ کو فرشتہ سمجھ کر شیطان کی تلاش شروع کرے. کہتے ساتھ اس نے پاپ کارن مہدی کی پہنچ سے دور کیا. وہ ایک مٹھی میں زیادہ پاپ کارن بھر رہا تھا. بے ایمان نہ ہو تو. اس نے ایک پل کو بھی پردے سے نظر نہیں ہٹائی تھی. مہدی گو کے مروب نہیں ہوا تھا، یہ اس کے لیے نئی بات تھی. کیس کو کہانیاں، فلمیں، ڈرامے تھرل کرنا چھوڑ چکی تھی. اس کی ذہانت سب کچھ بوجھ لیتی تھی اور آخر میں وہ بس اپنا وقت ضائع ہونے پر دل محسوس کر رہ جاتا تھا. مہدی اسے جواب دیے بغیر ایک بار پھر فلم کی جانب متوجہ ہو چکا تھا. ہاتھ مار کر پاپ کارن سے مٹھی بھرنی چاہی، لیکن افسوس صد افسوس، اس کا بھائی نما کزن چال چل چکا تھا. 10 منٹ کے بعد ولن کا راز آشکار ہو چکا تھا اور کیس کے اندازے درست ثابت ہوئے تھے. مہدی اب بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا.
کیس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہوں ٹولڈ یو. بلکہ مجھے تو یہ عورت بھی ولن لگتی ہے. اچھی وائبز نہیں آ رہی. کیس کے توپوں کا رخ ایک نئے کردار کی جانب ہوا. یہ ولن نہیں ہے. وسوخ سے کہا گیا. مجھے برائی کی پہچان ہے وہ جتایا گیا. مجھے اچھائی کی پہچان ہے زور دیا گیا. تم میری ذہانت کو چیلنج کر رہے ہو. انا مجروح ہوئی تھی. میں اچھائی کی اپنی زندگی کا بول بالا کر رہا ہوں. نرمی سے تصحیح کی گئی. وہ فلمیں اور ڈرامے ہوتے ہیں جہاں آخر میں ہیرو کی اچھائی جیت جاتی ہے. اصل زندگی میں برائی کی سانسیں چلتی رہتی ہیں. برا آدمی اگر مر جاتا ہے تو اپنی برائی سے کہانی میں کچھ نہ کچھ مار کر ضرور جاتا ہے. برائی کی طاقت وہ آنکھوں میں استہزا لیے مہدی کو دیکھ رہا تھا. مہدی نے سادگی سے اسے دیکھا. کہانیوں میں اچھائی کو جیتنا ہوتا ہے تاکہ اصل زندگی میں لوگوں کو امید ملے. کہانیاں امید ہوتی ہیں. حقیقت سے نکل کر کچھ پل سکون کی زندگی میں سانس لینے کا ذریعہ ہوتی ہیں. کہانیاں سبق ہوتی ہیں. اگر کہانی میں ولن جیتنے لگ جائیں تو لوگ کہانیاں پڑھنے چھوڑ دیں گے. کیس نے طنزیہ نظروں سے اس کا ہاتھ اٹھایا تھا. ایک دن میں ایسی کہانی دکھاؤں گا تمہیں جہاں ولن کے ساتھ کہانی بھی مر گئی. اس کہانی کو پڑھنے والے پھر مصنف کو بھرے بازار میں گالیاں دیں گے. مہدی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. لوگ مصنف کو سراہیں گے کیونکہ وہ روایت سے ہٹ کر کام کرے گا. تم دیکھنا ایک دن اس مصنف کی کتاب کے چرچے ہوں گے جس نے کہانی کو ہیپی اینڈنگ کے بجائے بس اینڈنگ دی ہوگی. جس نے ہیرو نہیں ولن کو بچایا ہوگا. کیس مسکراتے ہوئے جتا رہا تھا. مہدی نے اس سے رخ پھیر لیا. پاپ کارن دور ہونے کا غم الگ تھا. تھوڑی دیر بعد فلم ختم ہو چکی تھی اور کیس کے اندازے ایک بار پھر درست ہوئے تھے. مہدی بے یقینی سے آخری منظر کو دیکھ رہا تھا. وہ پلک تک نہ جھپک سکا. کیس اب اپنی لمبی نشست سے اٹھ رہا تھا. اس کی آنکھیں محظوظ کن انداز میں پھیلی ہوئی تھی. وہ مہدی کو بغیر شرمندہ کیے اٹھ کر جا رہا تھا. ابھی وہ اس نیم اندھیرے منی سینما سے نکلتا کہ مہدی کی پکار پر ٹھہر گیا. تمہیں بہت مزہ آیا ہوگا نا. اتنے عقل مند اتنے ذہین ہو تمہیں سب یاد رہتا ہے. تمہیں سب پتہ چل جاتا ہے. تم بہت بہادر بھی ہو. تم کتنے بلیسڈ ہو. وہ مروب ہوا تو اسے ستائش محسوس ہوئی تھی. کیس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا. کئی پل تک وہ کچھ کہہ نہیں سکا. کافی دیر بعد نیم اندھیرے میں سینما میں اس کی آواز گونجی تھی. کم عقل اور کمزور لوگ بخت والے ہوتے ہیں. بھول جانے والے ہمیشہ سکون سے رہتے ہیں. مجھے میری عقل سے کوفت اور بہادری سے تھکن ہوتی ہے. میں بلیسڈ نہیں کرسڈ ہوں. مہدی نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا. تمہیں اللہ نے نوازا نائٹ میئر. لوگ ایسی عقل ایسے دماغ کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے مجھے سزا دی ہے گرین باؤنڈ. وہ سختی سے گھرایا تھا. میں کوئی ٹریجک اینڈنگ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ ساری زندگی مجھے لفظ بہ لفظ یاد رہے گا اور میرا دل دکھے گا. میں کوئی فلم کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا کیونکہ میرے اندازے درست ہو جاتے ہیں اور کہانی میرے لیے پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے. میں آج تک اپنے بابا کی موت ان کے سینے پر لگے زخم کو ایک تازہ فلم کی طرح یاد کیے ہوئی ہوں. میری ہر رات جہنم اور ہر دن برزخ ہے. وجہ میری عقل اور میرا دماغ ہے. تمہیں لگتا ہے میں بلیسڈ ہوں؟ وہ ہانپ رہا تھا. تنفس تیز ہو گیا. چہرہ کرب سے سرخ پڑ رہا تھا. مہدی کی آنکھوں میں ڈھیر سارا تفکر تھا. تم بسمل بن رہے ہو. مجھے بنایا گیا ہے ورنہ میں بھی عام تھا نارمل تھا اور کسی زمانے میں خوش بھی. آخر میں اس کا لہجہ لرز گیا تھا. میرے اندر کا انسان خوشی اور کمفرٹ مارنے کے لیے میں تمہیں مرنے تک معاف نہیں کروں گا. وہ یاد دہانی کروا کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا. مہدی نے بے دم ہو کر سر کو نشست کی پشت سے ٹکا دیا تھا. آنکھیں جل رہی تھیں. خاندان کی موت کا بھولا بسرا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. محض چند سین اور پھر جیسے تاریکی. اسے کچھ یاد نہیں رہا. مکمل طور پر نہیں. کیا وہ واقعی بلیسڈ تھا اور کیا واقعی کیس کرسڈ تھا؟ جامنی الماریوں والے کمرے میں جھانک کر دیکھو تو زینیا حاکم اپنے پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی. بال کھلے تھے اور ڈھلک کر اس کے شانوں سے آگے گر رہے تھے. نارنجی سادہ لباس میں ملبوس وہ پلنگ پر ڈھیر سارے کاغذات بکھیرے بیٹھی تھی. فیروزے کی لونگ دمک رہی تھی. دوسری جانب کونج الماری میں منہ دیے کھڑی تھی. آج میڈم کو یاد آ گیا تھا کہ صبح گھر میں فنکشن اور الماری کو صاف رہنا چاہیے. ماشاء اللہ. زینیا نے یوں ہی ذرا کہ ذرا نظر اٹھا کر الماری کی جانب دیکھا اور اسی لمحے اس کی آنکھیں جھکڑیں. یہاں سے کچھ غائب تھا. کیا تھا اسے یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اسی جگہ ایک نیا جوڑا ٹنگا تھا. کونج نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور جلدی سے الماری کے پٹ بند کیے. زینیا پھرتی سے اس کے قریب آئی تھی اور تیزی سے جامنی پٹوا کیے. کونج کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی. اتنی جلدی نہیں. یہاں سے جوڑا غائب ہے کونج.
کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ سرد تفتیشی لہجہ. وہ میں نے نبیلہ باجی کو دی ہے، اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا تھا. اور کس کی اجازت سے تم نے میرے بھائی کی حق حلال کی کمائی ضائع کی؟ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھیں سرخ پڑنے لگیں. سخت سخت چڑ تھی اسے نبیلہ سے اور کونج کی بے وقوفیوں سے. یار وہ غریب عورت ہے. کونج کا انداز دفاعیہ تھا. وہ غریب نہیں، ناشکری عورت ہے، اور تم دنیا کی سب سے بے وقوف عورت. چیخنے کی ضرورت نہیں ہے زینی، ان چیزوں پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا. اب تم مزید مجھے استعمال نہیں کر سکتی. وہ یکدم حلق کے بل چیخی. زینیا ٹھہر گئی، عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا. ہر وقت مجھے اپنے پیچھے لگا کر رکھتی ہو. جو کام میں کروں اس سے تمہیں مسئلہ ہوتا ہے. تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں تیز تیز چلا رہی تھی. میرا جوڑا میں جسے چاہے دوں، میری الماری میں جیسے چاہے رکھوں، میری دوستیں جس سے چاہے بنا کر رکھوں اور جسے چاہے چھوڑ دوں. تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب کہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، زینیا اب بھی یکٹک اسے دیکھے گئی تھی. بڑے بہن بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے الفاظ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے اپنے ہیں اور کون سے ان کے منہ میں ٹھوسے گئے ہیں. چھوٹے بہن بھائی یوں ہی نہیں آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے. کسی دوست کی بھری ہوئی چابی اور کسی رشتہ دار کا دیا ہوا یہ تانا یہ ہوتی ہے وجہ. یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ آگے کو ہوئی، کونج کی بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھا. نبیلہ باجی آئی تھی نا، جوڑا ان کے پاس ہے نا، اس عورت نے تمہیں میرے خلاف کی ہے. کونج کو اب احساس ہوا تھا اس کے سامنے کون تھی. اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی تھیں. زینیا اس کی آنکھوں سے سارا احوال پڑھ رہی تھی. انہوں نے کچھ نہیں کہا اور یہ جوڑا میں نے ان سے لیا، مجھے یہ پسند ہے. اس کا لہجہ اب دھیما تھا. نظریں چراتے ہوئے وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی. تمہیں یہ پسند نہیں تھا کونج؟ تم اسے نہ نہیں کہہ سکی. تم کسی کو نہ کیوں نہیں کہتی ہو؟ سوال تھا، سادہ سوال. میں نے کہا نہ زینی، یہ جوڑا میری پسند سے یہاں آیا. میں ابھی اس عورت کے پاس جا رہی ہوں. زینیا نے اس کی بات کاٹی. میں اسے اپنے بھائی کی حق حلال کی کمائی اور تمہاری بے وقوفی کا فائدہ اٹھانے نہیں دوں گی. وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہی تھی. وہ جتا رہی تھی کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. گلٹ، ٹراما اور لو سیلف اسٹیم کی ماری تم ہو، میں نہیں. اب کیا تم محلے کی آنٹیوں کی طرح جھگڑے کرو گی؟ کونج کو کوفت ہوئی. آنسو رونا سب بھول گیا. زینیا تنزیہ مسکرائی. جب بات میرے خاندان کی آئی تب تم دیکھو میں کیسے محلے کی فتنہ آنٹیوں سے بڑا فتنہ بنتی ہوں. اس نے کہتے ہوئے پلنگ پر پھیلا دوپٹہ اٹھایا، پھر باہر نکل گئی. کونج بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی. کل صبح وہ نبیلہ باجی کے سامنے کس منہ سے جائے گی؟ اللہ اللہ، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس کا سکون غارت ہونے لگا. انسان کو کم از کم اپنی زندگی میں لوگوں کی باتوں سے اتنا بے پرواہ تو ہونا چاہیے کہ کسی کی ناراضگی کا خوف اس کا سکون غارت نہ کرے. تھوڑی دیر بعد زینیا اسے واپس آتے دکھائی دی، پرسکون چہرہ، ہاتھ میں جوڑا. الماری تک آ کر پٹ کھولے، جوڑا واپس جگہ پر سیٹ کیا اور دوبارہ پلنگ پر جا کر بیٹھی. OCD کی مریضہ اب سکون سے اپنا کام کر سکتی تھی. کونج چند لمحے یوں ہی کھڑے اسے دیکھتی رہی. شرمندگی، غصہ، گلٹ، خوف، سب کچھ یکدم ڈھیر ساری مقدار میں اس کے کندھوں پر آن وارد ہوا تھا. تمہیں یہ نیلا جوڑا واقعی پسند ہے؟ کچھ دیر بعد زینیا کی آواز گونجی. سر کتابوں پر جھکا رکھا تھا. ہاں پسند ہے. ہلکی پست آواز میں اعتراف کیا گیا. میں خرید آئی ہوں، کل نبیلہ باجی کو 1,500 دے دوں گی. کہہ کر اس نے نظریں اٹھائیں، سنہری سنجیدہ نظریں، زمانہ شناس اور اپنی بہن کے لیے فکر مند. تم معصوم ہو کونج، لیکن کسی کو تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، ٹھیک؟ کونج نے اس بات میں سر ہلا دیا. زینیا ایک بار پھر کتابوں میں سر گھسا دیا. کونج تھوڑی دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی پلنگ تک آئی. اوندھے منہ پلنگ پر لیٹ کر بازو زینیا کی ٹانگوں کے گرد پھیلا دیا. تکیہ آنسوؤں سے تر پڑ رہا تھا. وہ اپنی بہن سے شرمندہ تھی. زینیا نے آہستگی سے اس کا بازو تھپکا. سیاہ آنکھوں والی لڑکی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. زینیا یوں ہی کتابوں پر سر جھکائے اپنے گرد حائل اس کے بازو تھپکتی رہی، یہاں تک کہ وہ بھاری بھاری سانسیں لینے لگی تھی. وہ سو چکی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے. زینیا نے آزردگی سے اسے دیکھا. اس کا پارا ایک بار پھر ہائی ہونے لگا تھا. پھر اس نے کونج کو دیکھا. وہ روتے روتے سو گئی تھی. اپنے سائز سے بڑے کپڑے، بکھرے بال، رویا رویا چہرہ اور نیند. رونے کے بعد آنے والی نیند کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. کونج کے سونے کے چند لمحے بعد اس کا موبائل تھر تھرایا تھا. زوں زوں کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا تھا. زینیا نے کوفت سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا. کالر ID دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ جم گئی. بالاج کالنگ کے الفاظ نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا.
فون ہاتھ میں لیے وہ غائب دماغی سے اسے دیکھے گئی۔ عبداللہ وہ واحد مرد تھا جس سے اس نے کبھی فون پر بات کی تھی۔ کاش عبداللہ ہی وہ آخری مرد بھی رہتا۔ سوچوں کو پرے جھٹکتے اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ حالانکہ زینیا ایک کال پرسن ہی تھی، وہ بولنے پر لکھنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن خیر۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ ڈسٹرب تو نہیں ہوئی؟ بھاری خوبصورت لہجہ، لیکن عبداللہ زیادہ اچھا بولتا تھا، دل نے اعتراف کیا۔ زینیا، تم سن رہی ہو؟ جی میں سن رہی ہوں، بولیں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر تاثرات نارمل رکھنے چاہے، آنکھیں عجیب تاثر دے رہی تھی۔ تمہیں میرا فون کرنا برا تو نہیں لگا نا؟ وہ کتنا شائستہ تھا۔ سچ کہوں تو برا لگا ہے، زینیا کے صاف کوئی، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح مردوں سے باتیں نہیں کی جاتی۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اگر تم بھول چکی ہو تو اپنے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی دیکھو، میں کوئی عام مرد نہیں ہوں، تمہارا منگیتر ہوں۔ ہمارے ہاں منگیتر کا درجہ شوہر جتنا ہی ہے، یاد ہے نا؟ صاف ظاہر تھا اسے برا لگا ہے۔ منگنیوں کا کیا ہے، ان کو ٹوٹنے میں وقت تھوڑی لگتا ہے۔ جس لڑکی کی ایک منگنی ٹوٹ چکی ہو اسے دوسری منگنی کو بچانے کے لیے سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، بالا جتا رہا تھا۔ زینیا نے سر جھٹکا۔ یہاں سوچنے سمجھنے کی ضرورت دوسرے منگیتر کو ہے۔ جو لڑکی ایک ٹوٹی منگنی سروائیو کر سکتی ہے، اس کے لیے دوسری منگنی سروائیو کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی گویا کسی فلم کی سطور ہوں۔ دوسری جانب چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی، یوں جیسے وہ سوچ سوچ کر بولنا چاہتا ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑو، اب کہ اس کا لہجہ مدافعانہ ہوا تھا، مجھے یہ بتاؤ تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ کو اپنی بیوی سے کیا امیدیں ہیں؟ سوال پر سوال وہ دوسری جانب وہ مسکرایا، دلکش مسکراہٹ۔ زیادہ کچھ نہیں، بس وہ حسین ہو جیسے کہ تم، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بنایا کرے جیسے کہ تم، میری سنیں اور کبھی کبھی میں اس کی بھی۔ یہ تو میں بالکل نہیں ہوں۔ زینیا نے ٹوکا تو بالات زور سے ہنسا تھا۔ زینیا ساتھ مسکرائی تھی، ماحول ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ جانتا ہوں، اگلی بات سنو، وہ اگر میری نہ بھی سنے تو بری نہ لگے جیسے کہ تم۔ زینیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے کریئر میں مجھے سپورٹ کرے، اور خاندان کی باقی لڑکیوں کی طرح اسے ایک مرد کا سہارا نہیں چاہیے، بلکہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہوں۔ وہ ایک پل کو رکا، جیسے کہ تم زینی۔ زینیا خاموش رہی، کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ چند پل اس کی خاموشی کو محسوس کرتے رہنے کے بعد بالاج نے اسے دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ تمہیں اپنے شوہر سے کیا چاہیے، فرمائش کرو۔ زینیا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ سونا چاندی، پیسہ، گھر، مقام، یہ نہیں چاہیے تھا، اپنے شوہر سے نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں غلطی کروں تو میری تصحیح کرے، تذلیل نہیں۔ 12 سالہ زینیا حاکم اپنے باپ کو چلاتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ بغیر گھر کے ملازمین، مکین اور اپنے بچوں کی پرواہ کیے اپنی بیوی پر گرج برس رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ بھابیاں دیکھ کر ہنس رہی تھی، دیوروں نے توجہ ہی نہ دی۔ ملازم خسر پسر کر رہے تھے، اور زینیا وہ نم ہوتی آنکھوں سے اپنی ماں کو آدھے خاندان کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس کی ماں نے اس کے باپ کے کپڑے نہ استری کر کے غلطی کی تھی۔ حاکم نواب کو لگا تھا وہ بھری محفل میں ان کی تصحیح کر رہے تھے، لیکن وہ تذلیل تھی۔ بچوں اور آدھے گھر کے سامنے شوہر سے گالیاں کھانے تذلیل ہی تو تھی۔ میں اس کی خدمت کروں گی، میں اس کے حکم بھی مانوں گی، لیکن بس وہ میرے ساتھ رحم دل رہے، مجھے بیوی ہونے کے ساتھ انسان بھی سمجھے۔ بخار میں جھلستی اس کی ماں حاکم نواب کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ان کے جسم میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، لیکن وہ بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کی ضرورت کے سامان لا رہی تھی۔ کیا اس شوہر پر لازم نہیں تھا اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے؟ اگلے منظر میں رات کو دیر سے گھر لوٹے تھے۔ اپنی ماں کے ساتھ بیڈ پر لیٹی زینیا نے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ اس بیمار عورت کو جھنجھوڑ کر نیند سے جگا رہے تھے۔ رات کے اس پہر سفر سے لوٹنے کے بعد انہیں کھانا چاہیے تھا۔ بیوی بیمار ہے، سو رہی ہے، لیکن کیا ہوا ہے؟ بیوی تو ہے نا، انسان کے نام پر مشین۔ میں اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھوں گی، لیکن بدلے میں اسے چاہیے کہ مجھے بھی عزت دے۔ امینہ بیگم کے میکے والوں کے یہاں کوئی شادی تھی، حاکم نواب داماد تھے، لیکن ان کے شہر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ اب وہ واپس آئے تھے اور ڈھیر سارے جمع ہوئے لوگوں میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ بھاڑ میں گئی شادی، بھاڑ میں کیا بیوی کا خاندان؟ حاکم میری بات سن لیں، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ اپنے شوہر کے قدموں کا مقابلہ کرتے ہوئے بمشکل بولی تھی، جس کے بدلے میں سارے خاندان کے سامنے ان کے چہرے پر تمانچہ پڑا تھا۔ وہ شوہر کی عزت رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا میکہ چھوڑ چھاڑ کر جا رہی تھی۔ وہ عزت رکھ رہی تھی کیونکہ بیوی تھی۔ کیا شوہر پر لازم نہیں تھا کہ وہ عزت کروائے کیونکہ وہ بیوی تھی؟ میں اس کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھوں گی، لیکن وہ میرے خاندان کو میرا خاندان سمجھ کر ہی عزت دے۔
16 سالہ زینیہ حاکم ایک بار پھر اپنے باپ کا تانا نامہ سن رہی تھیں، جس میں اس کی ماں کے والدین کو دنیا جہاں کی ہر گالی دی گئی، جس میں اس کے خاندان کی عزت کو کسی کوٹھے سے بھی کمتر کہا گیا۔ ہر تانے، ہر گالی پر اس کی ماں کا چہرہ سرخ ہوتا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اسے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن وہ مجبور بیوی تھی۔ کچھ کہتی تو گھر سے جاتے یا پھر چہرے پر نشان پڑتے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو اس کے شوہر کی دل کو مار دینے والی ناراضگی شروع ہو جاتی۔ آدھی مشرقی عورتوں کے منہ اسی لیے سی دیے جاتے ہیں کہ ان کے گھر کے مرد کو ان کی دی ہوئی صفائی اپنی مردانگی پر انا کا وار لگتی ہے۔ اگلے کسی منظر میں وہ اپنی بھابھیوں اور بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی رنگت پر تبصرہ کر رہے تھے، اسے جھڑک رہے تھے۔ بیٹوں کی ماں ہونے کے باوجود امینہ بیگم کو اس گھر میں آج تک کسی فرد سے وہ عزت نہیں ملی تھی جس کی وہ حقدار تھیں۔ جب عورت کا اپنا مرد اس کی عزت نہیں کرتا، پھر خاندان میں کوئی اور بھی یہ جوخم نہیں اٹھاتا وہ میرے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اور یہاں زینیہ حاکم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، لہجہ لرز گیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ رات کی تاریکیوں میں اس کے ابا گھر سے باہر نکل جاتے تھے، ٹیلی فون پر آنے والی ہر کال کے منتظر رہنے لگے تھے۔ ابا کو محبت ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد۔ روایت کچھ یوں تھی کہ اگر وہ شادی کرتے تو وٹے سٹے میں دی جانے والی ان کی بہن پر بھی سوتن پڑتی۔ بعض دفعہ روایات محبتیں کھا جاتی ہیں۔ ان کے محبت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی ڈری سہمی رہنے والی ماں نے اس بات پر خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ وہ آنے والی فون چیخ چلا کر بند کروا دیتی تھی، پیغام لانے والے قاصدوں کے منہ نوچ دیتی تھی اور گھر سے باہر نکلتے اپنے شوہر کے قدم روک لیتی تھیں، چاہے مار کھانی پڑے، چاہے ناراضگی سہنی پڑے۔ بے وفائی اور شراکت وہ واحد چیز ہے جو عورت لاش بن کر بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو پھر زندہ تھی۔ وہ دنیا کے سامنے جس اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، میرے ساتھ بھی ویسا رہے، چاہے سارے کا سارا نہیں، لیکن میرے ساتھ بھی مروت کا تعلق تو رہے۔ تم ہو ہی پھوہڑ اور جاہل، تمہارا سارا خاندان 2 ٹکے کا ہے، گھٹیا عورت۔ حاکم نواب اپنی بیوی پر برس رہے تھے۔ اللہ جانے وہ کون سا منحوس دن تھا جب تم جیسی عورت میرے پلے باندھ دی گئی تھی۔ لعنت ہو اس دن پر اور تم پر۔ نہ بچوں کا خیال، نہ آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ، وہ اپنی بیوی کو اس سے بھی بدتر گالیوں سے نواز رہے تھے۔ امینہ بیگم منہ سیے کھڑی تھیں۔ یہ صبر نہیں تھا، یہ تیش تھا، لاوا تھا جو ان کے اندر بھر رہا تھا۔ زینیہ ایک کونے میں کھڑی تھی، اسے لگا تھا اس کی ماں کی غلطی ہے، نہ وہ ابا کے کاغذات میں پلیس کرتی اور نہ یہ سب ہو رہا ہوتا۔ باپ ہر بیٹی کے لیے ہیرو ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن باپ کی نہیں۔ اسی لمحے حاکم نواب کا فون بجنے لگا۔ وہ بکتے جھکتے خاموش ہو گئے، کال اٹینڈ کر لی اور پھر زینیہ نے اپنے باپ کو اداکار بنتے دیکھا تھا۔ جی نوید صاحب، ارے آپ حکم کریں۔ ارے بالکل نہیں، آپ سے کیسی ناراضگی، جی آپ کا کام ہو جائے گا، وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس دن اس پہر زینیہ کے ابا ہیرو نہیں رہے تھے، وہ انہیں ولن بھی نہیں سمجھ سکے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، زینیہ نے اس پل تہیا کیا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد اس کے باپ جیسا نہیں ہوگا۔ اور یہ کتنا کٹھن، کتنا شرمندہ اور کتنا بھاری فیصلہ تھا، یہ ہر لڑکی سمجھ سکتی ہے۔ چند پل بالاٹ خاموش رہا، وہ اسے سمجھ سکتا تھا، وہ اسی خاندان کا حصہ تھا۔ چند پل کی خاموشی جیسے پرسا ہو۔ کافی دیر کے بعد اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ میں حاکم نواب نہیں بنوں گا، تسلی دی گئی۔ بن جائیں تو مجھ سے امینہ بیگم بننے کی امید مت رکھیے گا۔ حدود قائم کی گئی اور کال کاٹ دی گئی۔ اس پر عجیب بےقلی سی سوار ہونے لگی۔ زینیہ حاکم کے لیے اس کے ماں باپ کی شادی ایک ٹریجڈی تھی جو اسے ہانٹ کرتی تھی، لیکن اب بس ایک اور شادی کو ٹریجڈی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ حاکم نواب کا گھر اگلے دن اپنے منظر پر لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ گھر مہمانوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ عورتوں اور مردوں کا گو کہ الگ الگ انتظام تھا، لیکن چند خاندان ہی کے لڑکے دیگیں اور پانی کے ڈرم اندر لا رہے تھے۔ مڈل کلاس لوگوں کی شادیاں یہی ہوتی ہیں۔ بھرا پورا گھر، پیلے چاول، ڈھول کی تھاپ اور دلہن کے گرد جمع ڈھیر ساری عورتیں، جن کے تبصرے کبھی رشتے کی تفصیل ہوتے تو کبھی جہیز اور کھانا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زینیہ کی مائیوں کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ پیلے زرد جوڑے میں ملبوس بالوں کو 2 چٹیاں گوندے اسے پلنگ کے ایک کونے میں بٹھا رکھا تھا۔ میراثی عورت شادیانے گا رہی تھی اور اسی شادیانوں کی آواز میں باری باری آتے چند عورتیں زینیہ کی چٹیا کے بل کھول رہی تھیں۔ یہ ایک رسم تھی۔ ایک بڑی بوڑھی تیل میں ڈوبا ہاتھ اس کے بالوں پر پھیر رہی تھی اور ایک نے گندی ہوئی مہندی اس کے ہتھیلی پر پھیلائی اور پھر چند پل کے لیے اس کی مٹھی بند کر لی۔ زینیہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ دلہن کو یوں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، خوش ہوئی تو بے حیا، اداس ہوئی تو روگی سمجھی جائے گی۔
اس کی مٹھی کھولی گئی اور اب ایک بغیر ڈیزائن والی مہندی اس کے ہاتھ پر چھپ گئی تھی۔ ہتھیلی مہندی سے بھر گئی۔ پلنگ پر خشک میوہ جات کے ٹوکرے، مکھن اور باقی چند لوازمات کے ٹوکرے رکھے۔ عورتیں اب گاتیں، تالیاں پیٹتی واپس جا رہی تھیں۔ اسی لمحے زینیا نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کندھے سے لگ کر رو رہا تھا۔ وہ فربہا سا وجود اس کی ماں کا تھا۔ دل کو دھکا لگا۔ آنکھیں بھر رہی تھی، وہ مڑی نہیں۔ ماں جذباتی ہو رہی تھی، اسے نہیں ہونا تھا۔ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، لیکن انداز وہی پرانے۔ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا بشر اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنا سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کاٹن کا سفید سوٹ پہنا تھا۔ آج اس کا بھی مایوں تھا، لیکن دل میں کوئی خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے اس کے انداز میں سست روی تھی۔ چند پل یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد بالآخر وہ مسکرایا تھا۔ سنگھار میز سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور روابط کی فہرست میں گیا۔ انگوٹھے سے فہرست کو اوپر نیچے کرتے ہوئے وہ ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ لالا رخ، یہ لڑکی اب ماضی بن چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کسی کے گھر بھیج رہا تھا تو کسی کی بہن اپنے گھر لا بھی رہا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کی محبت شاید ساری زندگی اس کے دل میں رہے، محبت کی ناکامی شاید ساری عمر ساتھ رہے، لیکن بشر حاکم اپنے ابا کی طرح بٹا ہوا مرد نہیں بنے گا۔ انگوٹھے سے نمبر کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس نے دل اور آنکھوں پر لدا بوجھ خالی کیا۔ بشر حاکم اب اس آسیبی محبت سے آزاد تھا۔ کئی بار محبت آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ ریت کی مانند پھسلی محبت کا انتظار کرنا یا پھر خود کو زخم دینا اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ بشر حاکم زندگی کے ایک نئے باب کے لیے تیار تھا۔ گردن اونچی کیے، دل صاف کیے، زندگی میں نئی جگہ بنائیں۔ نیلے موتیوں والے لباس میں ملبوس کونج حاکم اس وقت اپنے گھر کے کچن میں منچی پر بیٹھی تھی۔ آس پاس اس کی کزنز بیٹھی تھی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، کھانا بھی ختم ہی تھا، بس دیگچی کی تہہ میں ذرا سا سالن رہ گیا تھا جسے وہ روٹی سے لگا کر کھا رہی تھی۔ منو سلوا۔ اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پر کوئی مرد آ کر کھڑا ہوا۔ صاف رنگت، اونچا قد، اچھی جسامت، سیاہ آنکھیں اور خوبصورت نقوش۔ زیغم یوسف میر، بالاج میر کا چھوٹا بھائی۔ وہ مسکرا رہا تھا، کھاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ باقی لڑکیوں نے اسے زمانی نظروں سے دیکھا۔ کچھ تھا جو وہ جانتی تھی اور مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی۔ لڑکے نے گلا کھنکھارا اور کونج کو مخاطب کیا۔ دیگچی کی تہہ سے کھانے والوں کی شادی پر بارش ہوتی ہے، خوار کرواؤ گی کیا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ کونج نے گھوم کر اسے دیکھا، سخت تپ چڑھی تھی اسے۔ اگر بارش ہوئی بھی تو میری شادی پر ہوگی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تیوری چڑھا کر استفسار کیا۔ جہاں باقی سب لڑکیاں کہے مار کر ہنسی تھیں، وہیں زیغم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کونج حاکم ہونکوں کی طرح سب کے چہرے دیکھے گئی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے باب سے انجان تھی۔ جانے کہ نیا باب اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانے والا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔